بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام آسان نحو ہے۔ یہ نحو کی بیس اور بنیادی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی بنیادی قواعد کو اگر یاد کر لیتے ہیں تو آنے والی جو کتابیں ہوگی نحومیر، ہدایت النحو، کافیہ وغیرہ، تو اس وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کتاب کی بیس اور بنیاد کو آپ یاد کرنا شروع کریں۔ تو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے بہت ساری کتابیں پڑھا رکھی ہے اسی چینل کے اندر، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو قرآن کریم صحیح انداز میں نہیں آتا ہے، معروف کس طرح پڑھا جائے گا، مجہول سے کس طرح بچا جائے گا، قاعدہ کیا ہوتا ہے، تجوید کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساری باتوں کو میں نے نورانی قاعدہ کے اندر بہت ہی بیس اور بنیادی طریقے سے، جو ابھی چھوٹے لیول پہ ہے، یعنی ابھی جو شروع کی ہیں قرآن کریم سیکھنا اور واقعی میں ان کو آتا بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت ہی اہم ہونے والا ہے یہ سبق۔ تو آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کتاب کا پہلا سبق ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو علم نحو کے بارے میں بتایا جائے گا، تو آپ بنے رہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ علم نحو کی تعریف۔ سب سے پہلے آپ جو علم نحو پڑھیں گے تو اس کی تعریف کا بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ یہاں پہ آپ کو دو باتیں سمجھ میں آئی علم نحو کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم نحو وہ کلمہ ہے جو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی علم نحو سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو، یعنی آپ جو ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے جوڑ رہے ہیں تو اس کا لاسٹ حرف جو ہوگا اس پر اعراب آپ کو ڈالیں گے، تبھی جا کر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں۔ تو آپ نے علم نحو کی تعریف سمجھ لیا۔ اب اس کے فائدے۔ اب فائدہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے جو اوپر پڑھا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے آخری حرف پر اعراب لگاتے ہیں تو غلطی کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے، یعنی آپ غلطی عربی کے اندر نہیں کر پائیں گے۔ اب چلتے ہیں نیچے۔ لفظ، جو بات آدمی کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی بھی دو قسم ہے، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے قلم۔ لفظ محمل بے معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دیز، زید کا الٹا، پانی، وانی۔ دیکھ رہے ہیں، روٹی، ووٹی۔ جو روٹی ہے تو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ موضوع ہے، اب ووٹی کیا ہوا نہیں سمجھ میں آیا، اسی لیے اس کو محمل کہیں گے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، رجل وغیرہ وغیرہ۔ اور کلمہ، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب۔ آپ نے اسم کی تعریف پڑھا اور سمجھنے کی بھی کوشش کیا۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پوچھ دے کہ بھائی اسم کی تعریف سناؤ تو آسان لفظ میں آپ کہیں اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کتب، اس نے لکھا، زمانہ ماضی میں، یکتب لکھتا ہے،
وہ فی الحال یہ لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں۔ یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے فعل کے بارے میں کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من، فی، الی، تک۔ جب تک ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ زمانہ 3 ہے: ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ اور مستقبل آئندہ۔ سبق کے اندر آپ نے سمجھ رکھا ہے، اور اگلا سبق شروع ہوگا وہ دوسرا سبق ہوگا جو اسم کی علامتیں بیان کیا جائے گا اس کے اندر، تو آپ بنے رہیں۔ اور اس کے بعد علم نحو کے بعد علم صرف، یہاں پہ ہر طرح کا سبق آپ کو ملنے والا ہے۔ اس سبق میں اتنا ہی، بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔